قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور اندازہ لگا کے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعض اوقات وہ زکوٰۃ کم بھی ہوتی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سونا، یہ زیورات، یہ مال اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی مال کو قیامت والے دن جہنم کی آگ میں اس کا انگارہ بنا کر تمہارے ماتھوں پر لگائیں گے، تمہاری پشتوں پہ لگائیں گے، تمہارے پیچھے لگائیں گے اور کہیں گے کہ چکھو اس عذاب کو، یہ تمہارا وہی مال ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اکثر و بیشتر ہماری بعض اوقات غلط فہمیاں ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، یا کچھ لوگ زکوٰۃ دین کے کسی حصے کے بھی صدقہ خیرات نکال دیا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زکوٰۃ یہی ہو گئی۔ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اور یہ آج کے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ تین چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، نقد بینک میں آپ کے پاس جو ہے، یا کیش آپ کے پاس گھر میں ہے، یا آپ کے پاس زیور ہے یا مال تجارت ہے، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو جب پہنچتی ہے آپ بالغ ہیں، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ آپ نے وہ 40واں حصہ دینا ہے، 2.5% دینا ہے۔ اب وہ کس طرح دینا ہے، اب اس کے لیے آپ کو پھر علماء سے پوچھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس پر علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے جو موتی نکلتے ہیں وہ ہر بندے کے لیے فرض نہیں ہے کہ قرآن کے تفاسیر کو پڑھنا، عالم کے لیے ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو مسائل، جو دینیات کے ضروری مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، یہ ہر بندے کو آنا لازمی ہیں۔ یہ اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ اس نے یہ چیز سیکھنی ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ غلط فہمی ہے، میں نے کہا جیسے بعض اوقات جو ہے لوگ ایک تاریخ ایسے ہی جو ہے اندازہ لگا کے کر لیتے ہیں، پھر مال کا ایسے ہی اندازہ لگا کے حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس ساری چیزوں کا جو ہے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے یہ زکوٰۃ کا جو معنی ہی، اس کا لغوی معنی ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، آپ کے مال کی جو میل اور کچیل ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنا نہیں ہے، کنجوس۔ یہ تو اللہ نے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو یہ کنجوس بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے یہ زکوٰۃ رکھی ہے اس لیے کہ اس کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے۔ اور یہی میں بات پچھلے سے کئی جمعہ پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ صدقہ خیرات اور یہ زکوٰۃ قیامت والے دن عرش کا سایہ اس کو بھی نصیب ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی اور سے ذکر نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ میں آج 10 روپے دوں اور میں پھر اس کے لیے سیلفی بناؤں اور اس کو فیس بک پہ ڈالوں اور اس کو جو ہے میں لوگوں کو دکھا کے دوں کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں، جو آج طریقہ کار ہے کہ 10 روپے بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں آج دے رہا ہے تو وہ فوٹو نکال کے اس کا فیس بک پہ ڈالتا ہے پہلے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے اس کا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی سے ذکر ہی نہ کرے، یہ اس کا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ کے، نماز کے یہ مسائل سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ اس ہاتھ کھڑے کر کے کہیں یہ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ اس کو سیکھنا ہے آپ